بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام بے نقاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید. ناظرین، حکومت قائم ہونے کے بعد جو ہے ضلع رحیم یار خان کی اگر بات کریں تو ترقیاتی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے. گلی محلے جو ہے وہ گندے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل بلدیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں. پچھلے دنوں میونسپل کی کمیٹی کی جو ہے بجلی کاٹ دی گئی تھی، جو 4 روز تک جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی تھی. یہ فنڈ جو ہے، بلدیہ کا فنڈ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے اور بلدیہ اس وقت اس سطح پر کیوں پہنچ چکی ہے کہ اس کے بل بھی جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہے. اور اس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ بھی خسارے میں، مطلب بلدیہ مقروض ہے، جس کی وجہ سے شہر کا جو کام ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہیں. سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور نہ ہی کوئی سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز عبدالوحید بھٹی، جو سابق کونسلر بھی ہیں اور اس کے علاوہ جیولر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے. جی عبدالوحید بھٹی صاحب، بتائیے گا کہ شہر میں ترقیاتی کام نہیں ہے اور بلدیہ جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نہ بجلی مل رہی ہے اور نہ ہی پیٹرول دستیاب ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہد جاوید صاحب، صورتحال یہ ہے کہ بلدیہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری مقدار میں جو آمدن ہے وہ نرخان لینے کی بجائے تخت لاہور کی زینت بنتی جا رہی ہے، تخت لاہور میں جا رہی ہے. وہ ڈائریکٹ تو کچھ مقدار ایسی ہیں جہاں کی آمدن ڈائریکٹ لاہور جاتی ہے ہیڈ آفس میں. اگر رحیم یار خان کی آمدن بلدیہ کی جتنی بھی ہے اگر وہ یہیں لگائی جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اور چونکہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بلدیاتی ادارے فعال نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام جو ہونے چاہیے، جو کونسلر اپنے چیئرمین کونسلر اپنے اپنے علاقوں میں کرواتے ہیں، ان کا بھی فقدان ہے، وہ بھی نہیں ہو رہے. تو یہ جب سے بلدیاتی ادارے ختم ہوئے ہیں یہ معاملات صحیح نہیں چل رہے. بلدیاتی ادارے حکومت کی ذمہ داری ہے. دیگر تمام 3 صوبوں میں بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، صرف اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی ادارے فعال نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو رہی. اور پچھلے دنوں 4 دن جو ہے بجلی منقطع رہی بلدیہ کی، تو 1.5 کروڑ روپے کا بل ہے. کیا یہ جب ان کی ریکوریاں ہوتی ہیں، فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے بل بھی پے نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو اتنی اجازت بھی نہیں ہے؟ یہ 1.5 کروڑ روپے کا بل آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے بھائی، 8 کروڑ روپے کا بل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جس میں سے 2 کروڑ تقریباً انہوں نے دے کے اپنی بجلی بحال کروائی ہے. تو یہ المیہ ہے. دیکھیں، عام آدمی کا بل اگر 5,000 روپیہ ہے وہ 1 ماہ نہیں دیتا تو اس کی بجلی کاٹ دی جاتی. یہ المیہ ہے کہ بلدیہ نے 8 کروڑ روپے دینے ہیں ایک ادارے کے، اس کو نہیں دے رہے. ظاہری بات ہے انہوں نے بجلی کاٹنی ہے، لیکن یہ 2 کروڑ روپے دے کے پھر بجلی بحال ہوگی. 6 کروڑ روپے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ابھی بھی بلدیہ کی طرف. تو یہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ نے کہا ہے تو آپ کے گوش گزار کر دوں، 1 ارب روپے کے ترقیاتی کام انشاءاللہ بہت جلد رحیم یار خان میں، کیونکہ بی ایم امتیاز صاحب سابق ایم این اے کو اسپیشل گرانٹ دی ہے سی ایم پنجاب نے، تو انشاءاللہ وہ کام بہت جلدی شروع ہو جائے گا. تو باقی جہاں تک تعلق ہے، میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے بلدیاتی ادارے بحال کرنا انتہائی ضروری ہے. بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں تاکہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکیں. اچھا، یہ فنڈ جو ہے یہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ضلع کی کہ یہاں پر صرف ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ہے، باقی سارے پی ٹی آئی کے ہیں.
تو اب فنڈ جو ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کی تقسیم ظاہری بات ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ پہلی بات نہیں ہے کہ حکومت جس کی ہو وہ اپنے چاہے وہ ان کے جیتے ہوئے اپنا ایم این اے ایم پی اے ہوں ان کے ذریعے، یا پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت اپنے ہی سابق ایم این اے ایم پی اے کے تھرو بلدیاتی اداروں میں، شہروں میں اور رورل ایریا میں وہ اپنے ہی نمائندوں کے ذریعے کام کرواتی ہے. یہ کام تو ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے، لیکن اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومتی نمائندے اپنے ہوتے تو اس میں یہ تھا کہ زیادہ آسانی ہو جاتی اور فنڈ بھی زیادہ ملتے. جیسے پچھلی بار میاں امتیاز احمد صاحب نے 21 ارب روپے کے ترقیاتی کام کروائے ہیں، جس میں آئی ٹی یونیورسٹی ہے، فلائی اوور ہے، ہسپتال کے منصوبے ہیں، پارکس ہیں، سڑکیں ہیں، سیوریج ہے، اس میں بہت سارے کام کروائے ہیں. لیکن اب بدقسمتی سے وہ نہیں جیت سکے، تو انشاءاللہ کام تو وہ اب بھی کروا رہے ہو اور انشاءاللہ کام ہوں گے. تو اچھا یہ بتائیں کہ جو امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ کے عمر جعفر صاحب اور میاں امتیاز صاحب اور اس کے علاوہ محمود الحسن چیمہ، یہ اپنے علاقوں کا وزٹ کر رہے ہیں، کیا ان کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے کہ عوام کہاں کہاں ڈوبی ہوئی ہے؟ جی بالکل. جہاں تک محمود چیمہ صاحب اور میاں امتیاز صاحب کا تعلق ہے، یہ دونوں تو اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں، لیکن عمر جعفر صاحب شاید ادھر کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے وہ لیڈر ہیں تو ان کی مصروفیات کی ظاہری بات ہے اس کی طرح سے ہوتی ہیں، تو وہ ان کی اسلام آباد میں مصروفیات ہیں. وہ الیکشن کے دنوں میں پھر یہ بتائیں کہ ان کا عوام کو انٹرنیشنل ہونے کا فائدہ بتائیں کہ وہ تو لائلم ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگ پریشانی کے شکار ہیں اور وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ پھر لوگ بڑے بھولے ہیں، لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں الیکشن کے موقع پر، تو پھر انہیں کو ہی ووٹ دیں گے. تو لوگ بھولے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہمیں ہی ووٹ دینا ہے، ورنہ جس کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے علاقے میں ضرور بیٹھتے ہیں، ضرور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو 1 ارب روپے کا فنڈ آپ بتا رہے ہیں تو یہ کہاں کہاں لگے گا، کیا کیا بنے گا اس سے؟ اس سے بنیادی جو سہولیات ہے نا عوام کے لیے وہ مہیا کی جائیں گی. اس میں سیوریج، پینے کا صاف پانی اور چھوٹے چھوٹے گلی محلوں سے جو ٹاپ اسٹائل وغیرہ ہے، یہ منصوبے اس سے پائے تکمیل تک پہنچائے جائیں گے. بنیادی سہولیات کے جو منصوبے ہیں وہ انشاءاللہ اس رقم سے انشاءاللہ وہ. اچھا یہ بتائیے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم صاحبہ جو ہیں انہوں نے مزید بھی فنڈ دینے ہیں رحیم یار خان کے لیے یا صرف یہی فنڈ ہوں گے؟ نہیں جی نہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ رحیم یار خان کا وزٹ کرنے آ رہی ہیں. تو اس وزٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کا وہ اعلان کر کے جائیں گی، جس میں امید کرتے ہیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے میاں امتیاز صاحب نے پہلے سے ایک ہوم ورک کمپلیٹ کر رکھا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سے آئی ٹی اپنا انجینئرنگ ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے ریکویسٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جب بھی وہ تشریف لائیں گی، جس طرح کل وہ گئی ہیں گوجرانوالا میں، انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اور خاص طور پہ سڑکات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جتنی سڑکات چھوٹی بڑی ہیں سب کو اکثر نو تعمیر کیا جائے. اسی طرح انشاءاللہ جب رحیم یار خان تشریف لائیں گی، ہمارا میگا سیوریج سمیت جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ ہم ان سے گزارش کریں گے اور انشاءاللہ وہ اعلان کر کے جائیں گی. اچھا یہ بتائیں کہ میاں امتیاز صاحب کو کسی کمیٹی کا ممبر جو ہے وہ منتخب کیا ہے، وہ کون سی کمیٹی ہے میاں امتیاز صاحب جس کے ممبر؟ وہ ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کی ہوتی ہے جی. تو اس میں انہوں نے تمام ایم پی ایز، ایم این ایز اور خاص طور پہ ان کے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان تمام کو اس میں شامل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیٹی چونکہ میاں امتیاز احمد صاحب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے تعلق رکھتے، تو اس کمیٹی میں ان کو شامل کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے سی ایم صاحب کا. تو میں توقع رکھوں گا کہ امتیاز صاحب